بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 مارچ بروز جمعہ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پہ عمل درآمد ہو گیا ہے۔ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دے دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ویلکم کیا ہے، اور سب سے اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکنان اور قائدین جن کو محسن نقوی حکومت نے انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے جو رضاکارانہ طور پر اپنی گرفتاری دینے گئے تھے، اور ان کو انہوں نے گرفتار کیا، 1 ماہ کے لیے نظر بندی کے نوٹیفیکیشن جاری کیے، اور جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ محسن نقوی کی قریبی رشتہ دار ہیں جو ڈی سی ہے لاہور کی، انہوں نے 1 ماہ کے لیے نظر بندی کے احکامات جاری کر کے کسی کو راجن پور پھینک دیا، کسی کو بھاولپور جیل میں پھینک دیا گیا، کسی کو بھکر بھیج دیا، کسی کو لیا بھیج دیا، سرگودا میں بھیج دیا گیا۔ تو جتنا ظلم ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ اب چونکہ کارکنان سارے اور قائدین پنجاب سے ہی گرفتار ہوئے تھے، پشاور میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی تھی، اس وجہ سے لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی۔ آج ہی درخواست دائر ہوئی، رہائی کی آج پہلی درخواست تھی۔ پہلے تھی کہ ان کو بایاب کروایا جائے، پتہ تو ہو کہ وہ ہیں کہاں پہ، یا ملاقاتوں کی درخواست تھی۔ رہائی کی آج درخواست تھی، اور وہ بھی جب پاکستان تحریک انصاف نے بطور چیئرمین عمران خان نے بطور ایک پارٹی پالیسی کے طور پر انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اب ہماری جیل بھرو تحریک ہم معطل کر رہے ہیں، کیونکہ الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے۔ ہمارا احتجاج تھا الیکشن کی تاریخ کے لیے، وہ آ گئی ہے، اب ہم اپنی الیکشن کمپین شروع کر دیں گے۔ آج صحافیوں کے ساتھ، سینئر صحافیوں کے ساتھ عمران خان نے گفتگو کی ہے، اور عمران خان کی جانب سے جو بہت اہم چیزوں پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے، یہ بھی بتایا ہے کہ میں بائی ایئر اسلام آباد کیوں نہیں گیا، کیونکہ ایئرپورٹ سے یہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے تھے اور مجھے بلوچستان لے جانا چاہتے تھے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو عمران خان نے آج قوم کے سامنے رکھی ہیں سینئر صحافیوں کے ساتھ ملاقات میں۔ وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس کی ساری تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ آج ہم رہنا چاہتے ہیں صرف الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے۔ آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا، 3-2 سے فیصلہ آیا۔ مجھے اور آپ کو سمجھ آ گئی کہ 3-2 سے فیصلہ ہے، پی ڈی ایم اور نون لیگ والوں کو سمجھ آئی کہ یہ 4-3 سے فیصلہ ہے۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی، لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی اعلان کر دیا کہ فیصلہ وہی ہے جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے دے دیا ہے، اور الیکشن ہوں گے، اور الیکشن ود ان ٹائم ہوں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ یا تو 9 اپریل کی تاریخ ٹھیک ہے، اور اگر کچھ ایسی وجوہات ہیں کہ جو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ وقت گزر گیا تھا، 54 دن ریکوائرڈ، آئین کی ریکوائرمنٹ ہے کہ 54 دن کے اندر آپ الیکشن کروائیں گے، اور 54 دن الیکشن کے لیے ضروری ہیں۔ الیکشن کے شیڈول آنا ہوتا ہے، کمپین ہونا ہوتی ہے۔ پھر اس کے اوپر اعتراض بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو آخری عشرہ ہوگا، رمضان المبارک کا پھر عید ہوگی، تو اس وجہ سے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی ذہنی طور پر تیار تھی کہ عید کے بعد ہوگی، روزے کے ساتھ جو ووٹرز ہیں ان کو پولنگ سٹیشن میں، اور پھر اپریل ہے، گرمیاں شروع ہو جائیں گی، تو روزے کے ساتھ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر 5 بجے پھر پہرا، کیونکہ اصل چیز ہے پہرا دینا اپنے ووٹ پر، وہ افطاری کا ٹائم ہوگا، بہت اہم ٹائم ہوگا، بہت ساری چیزیں تھیں۔ اور جو آرٹیکل 254 ہے وہ چند دنوں کی گنجائش دیتا ہے۔ یہی بات امرتا بندیال صاحب نے کی تھی کہ کچھ دن آگے ہو سکتا ہے، لیکن وہ منیمم ٹائم ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا، اور صدر پاکستان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہوگا۔ اب صدر چاہتے تو الیکشن کمیشن کی جو تاریخ تھی، الیکشن کمیشن کی جانب سے جو خط لکھا گیا 3 مارچ 2023 کو الیکشن کمیشن کا آج اہم اجلاس ہوا، یہ پریس ریلیز الیکشن کمیشن نے جاری کی۔ سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں ہوا، جس میں معزز ممبران الیکشن کمیشن کے علاوہ الیکشن کمیشن کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں جناب صدر مملکت کو چٹھی ارسال کی ہے، جس میں صوبہ پنجاب کے انتخابات کے انعقاد کے لیے مورخہ 30 اپریل سے 7 مئی 2023 تک کی تاریخیں تجویز کی ہیں۔ صدر مملکت کی طرف سے تاریخ کے انتخاب کے بعد الیکشن کمیشن اپنے آئینی اور قانونی فرائض انجام دینے کے لیے تیار ہے۔ مزید الیکشن کمیشن نے گورنر خیبر پختونخوا کو بھی مراسلہ بھیجا ہے، جس میں تحریر کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر کی روشنی میں الیکشن کمیشن آپ کے جواب، رسپانس کا منتظر ہے کہ آپ تاریخ اناؤنس کریں۔ جب یہ صدر پاکستان کے پاس پہنچی، کیونکہ چٹھی پہلے بھجوا دی گئی تھی، اور ساتھ جو ان کی جانب سے پریس ریلیز بعد میں جاری کی گئی، اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی جانب سے ایک ویڈیو پیغام آیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو آفیشیل موقف دیا گیا کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے، اور دوسرا کچھ حالات ایسے ہیں
جس کی وجہ سے آرٹیکل 254 یہ کہتا ہے کہ جو ایک اسپیسیفک ٹائم میں آئین نے کسی کام کے لیے جو اسپیسیفک ٹائم دیا ہے، اور اگر وہ کسی وجہ سے اس اسپیسیفک ٹائم میں نہ ہو، کچھ دن بعد ہو جائے، تو صرف اسی بنیاد پر وہ غیر آئینی نہیں ہوگا۔ یہ آرٹیکل 254 ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی یہ کہا تھا کہ 254 سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اس سے سیاسی فائدے اٹھائیں۔ ہاں، اب حالات ایسے بن گئے، معاملہ ہائی کورٹس میں گیا، ہائی کورٹ نے لمبی تاریخیں دی، الیکشن کمیشن نے بدنیتی دکھائی، وفاقی حکومت نہیں چاہتی تھی الیکشن، حالات ایسے بن گئے تھے، بینچ بنا، بینچ کے اوپر، بینچ کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی، بینچ کے اندر سے ججز نے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی، حالات ایسے بن گئے تھے۔ حامد میر نے کہا ہے کہ جن 3 ججز نے، وہ کہتے ہیں الیکشن نہیں ہوں گے، اور جن 3 ججز نے الیکشن کا فیصلہ دیا ان کے لیے آپ بھی دعا کریں اور ان کی حفاظت کے لیے میں بھی دعا کروں۔ یہ حامد میر جیسا بندہ کہہ رہا ہے، اتنا پریشر تھا، اس کے باوجود 3 رکنی بینچ نے، پھر انہوں نے جو اس کی تشریح کی، انسان سوچتا ہے کہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جی سورج جو ہے وہ مشرق سے نہیں مغرب سے طلوع ہوتا ہے۔ بھئی یہ اس حد تک چلے گئے نا کہ جی نہیں، الیکشن جو الیکشن کا فیصلہ ہے اور جو الیکشن تاریخ کا سو موٹو تھا وہ خارج ہو گیا ہے، 4-3 سے فیصلہ آ گیا۔ بھائی کہاں سے آیا 4-3 سے؟ وہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کوئی روحیں ہیں، ججز کی روحیں بیٹھی تھی وہاں پہ جن کو آپ گن کے اپنے نمبر پورے کر رہے ہیں۔ جب یہ پریس ریلیز آئی تو چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت عمران خان کے ساتھ صدر پاکستان کی مشاورت مکمل تھی، جیسے یہ تاریخ آئی تو اور میں یہ چاہتا تھا کہ 30 اپریل کی جو دن ہے یا اپریل کا مہینہ ہے، اسی میں ہی الیکشن ہونے چاہیے، اور ایسے ہی ہوا۔ صدر پاکستان نے فوری طور پر الیکشن کمیشن کی جانب سے تجویز کردہ تاریخوں پر غور کرنے کے بعد جو الیکشن کمیشن کی تجویز کے مطابق صدر مملکت نے پولنگ ڈے کے لیے اتوار کا دن ہے 30 اپریل، اس کی منظوری دے دی ہے، اور الیکشن کمیشن کو جو جوابی خط لکھ دیا گیا ہے۔ اب الیکشن کب ہوگا جی؟ 30 اپریل کو بروز اتوار۔ پنجاب میں یہ الیکشن کی تاریخ ہے۔ سب سے بڑا ایشو ہی پنجاب میں تھا، کیونکہ نون لیگ کو تو پنجاب میں، باقی تو کے پی کے میں تو الیکشن کا وہ پریشر نہیں تھا جو یہاں پہ تھا، اور اسی پنجاب سے بچنے کے لیے تو وہ سارے الیکشن سے بچ رہے تھے۔ 30 اپریل کو الیکشن کا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد ہو گیا ہے، ہو نہیں رہا، فیصلے پر عمل درآمد ہو گیا ہے۔ 30 اپریل کی تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں سیاسی جماعتوں سے مراد سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، پاکستان تحریک انصاف اس میں سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے صدر نے جو ان کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں 9 اپریل کی تاریخ دی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے میں، عمر عطا بندیال صاحب کی جو سجیشنز تھی اس کا حیا کرتے ہوئے اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو مانتے ہوئے انہوں نے 30 اپریل کی جو تاریخ ہے وہ اناؤنس کر دی، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کو قبول کر لیا۔ 30 اپریل کو الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ ساتھ ہی جو دوسری ڈیولپمنٹ ہوئی، لاہور ہائی کورٹ میں فواد چودھری کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان کی گرفتاری کے خلاف درخواست دائر کی گئی۔ آج ہی درخواست دائر ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ ارجنٹ جو یہ ریٹ پٹیشن ہے، ارجنٹ جو درخواست آپ دائر کرتے ہیں تو وہ اسی دن سیم ڈے کے لیے، ہم کہتے ہیں ہم سے وہ ہمارے کلرک پوچھتا ہے، منشی پوچھتا ہے کہ سیم ڈے کے لیے اس کو لگوا لوں کہ کل کے لیے رکھواؤں، تو ہم اگر تو بہت ارجنسی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں سیم ڈے کے لیے لگوا دیں، تو سیم ڈے کے لیے لگ جاتی ہیں۔ آج صبح ہی عدالت میں یہ درخواست دائر کی گئی، اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب، آپ اکثر ان کا نام سنتے ہیں، طارق سلیم شیخ صاحب کے پاس وہ درخواست لگ گئی، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما 192 میرے خیال میں کہ 194 کا کیا فگر ہے جو پورے پنجاب سے گرفتار ہوئے، ساہیوال سے لوگ گرفتار ہوئے، گجرانوالہ سے گرفتار ہوئے، اور اس کے علاوہ ملتان سے گرفتاریاں نہیں ہوئی تھیں، اور راولپنڈی سے گرفتاریاں ہوئی تھیں، آپ کے لاہور سے گرفتاریاں ہوئی تھیں۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں یہ بتایا گیا کہ جناب وہاں پر یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اور نوٹیفیکیشن چیلنج کیا گیا تھا 3 MPO کے تحت، جو ڈی سی لاہور صاحبہ ہیں ان کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا 1 ماہ کی نظر بندی کا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں آرگومنٹس کرتے ہوئے کہا کہ جناب والا ہماری تحریک، ہم نے جیل بھرو تحریک ایک سیاسی تحریک تھی، جمہوری دنیا میں احتجاجی تحریکیں چلتی ہیں، ہم تو جمہوریت کو زندہ کرنے کے لیے، ہم نے تو کوئی ٹائر نہیں جلایا، ہم نے تو کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں کیا، ہم پرامن احتجاج کر رہے تھے، پرامن لانگ مارچ کیا، پرامن طریقے سے اب ہم جیل بھرو تحریک کا ہم نے اعلان کیا۔ ان کو موقع مل گیا اپنے معاملات سیٹ کرنے کا، اور چونکہ نگران حکومت اس وقت بی ٹیم بنی ہوئی ہے PDM کی، اور انہوں نے ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا، ہمارے قائدین کو گرفتار کیا،
وہ سیاسی کارکن تھے، ان کو سیاسی کارکنان کی طرح ان کے رائٹس دیے جاتے، ان کے لیے لاہور میں الگ جگہ مختص ہوتی جہاں سیاسی کارکنان کو پوری دنیا میں رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ان کو دہشت گردوں کے سیلوں میں ڈال دیا، کسی کو بدنام زمانہ جیل فلاں میں ڈال دیا، کسی کو ڈیرہ غازی خان بھیج دیا، کسی کو کہیں بھیج دیا، وہاں ان کو کھانا تک نہیں دیا۔ شاہ محمود قریشی کو پچھلا جو جمعہ تھا اس کی نماز نہیں پڑھنے دی۔ تو جب یہ اس حد تک چلے گئے ہیں تو ہم نے تو اب تحریک ختم کر دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری احتجاجی تحریک تھی الیکشن کی تاریخ کی، اب الیکشن کی تاریخ مل گئی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس وقت تک فیصلہ آ گیا ہے۔ الیکشن کی تاریخ بھی جب آرگو کر رہے تھے تو صدر پاکستان نے اناؤنس کر دی تھی، تو عدالت سے کہا جناب مہربانی کریں ہمارے لوگوں کا یہ جو نوٹیفکیشن ہے ڈی سی لاہور کا، اس نوٹیفکیشن کو معطل کیا جائے، اور اس کے تحت ہمارے لوگوں کو جو گرفتار کیا گیا، اور پھر باقی جو اتھارٹیز تھی جن کی وجہ سے جو ہوم ڈپارٹمنٹ کی نے ان کو 3 MP کے تحت جیلوں میں بھیجا تھا، تمام نوٹیفکیشن ساتھ لگائے گئے تھے، تو عدالت سے استدعا کی۔ عدالت ڈیفینیٹلی اس بات کو سمجھتی ہے کہ یہ کوئی کرمنلز نہیں تھے، انہوں نے کوئی کرائم نہیں کیا تھا، کوئی مجرم نہیں تھے، نہ کوئی ملزم تھے، سیاسی کارکنان تھے، سیاسی رہنما ہیں، احتجاجی تحریک چلائی تھی۔ احتجاجی تحریک اب ان کو جو یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ ان کو مل گیا۔ اس کے بعد یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پاکستان کی تاریخ میں یہ بات جن لوگوں نے بھی عمران خان کی جیل بھرو تحریک سے اختلاف کیا ہے، ایک تو عمران خان آپ جانتے ہیں ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں جو بہت مشکل ہوتا ہے اور جس کی لوگ اس وجہ سے مخالفت کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو کھپا دی ہے۔ یہ سیاسی جماعتوں کی تربیت ہوتی ہے، یہ سیاسی کارکنان کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی ہوتا ہے، جو ہمارے وہ سیاسی قائدین جو پہلے ڈرتے تھے کہ اچھا ہمیں کہیں جیل نہ بھیج دیا جائے، وہ جیل جب دیکھ کے آئے ہیں بس یہی جیل تھی، تو یہ چیزیں یہ سیاسی کارکنان کی تربیت کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ جمہوری تحریکوں میں آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں تو یہ حالات ہوتے تھے کہ جو جیل گیا ہوتا تھا اسی کو سیاسی رہنما سمجھا جاتا تھا۔ تو جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کا یہ فیصلہ غلط ہے، ان کی اپنی رائے ہے، لیکن چونکہ عمران خان ہمیشہ سخت فیصلے لیتے ہیں، وہ فیصلے لیتے ہیں جو پاکستان میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہاں لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہیں یا عمران خان اپنے لوگوں کو خود گرفتار کرواتے ہیں، اور یہ ان کی ایک پولیٹیکل ٹریننگ ہو رہی ہے۔ اور اس وجہ سے اب چونکہ وہ تحریک ختم ہو گئی، لاہور ہائی کورٹ نے تمام کارکنان کو وہ نوٹیفکیشنز معطل کر دی ہے، پی ٹی آئی کے تمام رہنماؤں اور کارکنان کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ ادھر تاریخ اناؤنس ہوئی، ادھر پی ٹی آئی کے تمام رہنماؤں کو ریلیز کرنے کا، ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عمران خان نے اعلان کیا کہ وہ کل سے اپنی الیکشن کی کمپین شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تمام کارکنان اور رہنما جو پی ٹی آئی کے سامنے اور اپنی جماعت اور اپنے لیڈر کے سامنے سرخرو ہو گئے ہیں، تو وہ اپنی کمپین بھی شروع کر سکیں گے۔ بہت آج کے 2 بڑے فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں ہیں، ایک ان سیاسی کارکنان کو رہائی ملی ہے جن کو یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے تھے، اور دوسرا الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔